بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد راستوں کے کنارے روشنیاں سب کو راہیں دکھاتی ہیں، سب کو منزل دیتی ہیں۔ وہ بادشاہ ہو، وہ غریب ہو، وہ امیر ہو، وہ فقیر ہو، وہ ہو کہ جس کے گھر میں بہت زیادہ روشنی ہے، اور یا وہ ہو جس کے گھر میں ایک چراغ بھی نہیں ہے۔ راہوں کے کنارے اور راستوں کے کنارے روشنیاں سب کو راستہ دکھاتی ہیں اور کسی کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے اور کسی پہ احسان نہیں جتاتے۔ وہ منزل تو بنتی ہیں، پتھر نہیں بنتے۔ مومن کا مزاج راستوں کی روشنی ہے۔ مومن اپنی ذات کے علاوہ اوروں کو بھی روشنی دکھاتا ہے۔ مومن کبھی تنہا زندگی نہیں گزارتا۔ مومن تنہا جنت نہیں مانگتا۔ مومن تنہا زندگی کی سہولتیں نہیں پاتا۔ یہ مومن کی طبیعت اور مزاج میں ہے کہ مومن سب کی سنتا ہے، سب کی سہتا ہے۔ کہ مومن سب کی سنتا ہے، سب کی سہتا ہے اور سب کو لے کے ساتھ چلتا ہے۔ مومن کو صرف اپنے روزے کا فکر نہیں ہوتا، اپنی نماز کا احساس نہیں ہوتا، اپنی طبیعت میں گم نہیں ہوتا، بلکہ وہ سب کے ساتھ ایک احساس رکھتا ہے، اور اس کی طبیعت میں ہے کہ سب مدینے والے کے غلام بن جائے۔ ہمیں راستوں کی روشنی بننا ہے، ہمیں راستوں کے پتھر نہیں بننا ہے۔ اور راستوں کی روشنی پہ پروانے جلتے ہیں، پتھروں پہ کبھی پروانے نہیں جلتے۔ ہماری زندگی ایک محور اور مرکز بن جائے، ہماری زندگی ایک منزل بن جائے۔ ہماری زندگی کا ایک راستہ ہو، اور وہ راستہ ہو کہ جس سے مخلوق خدا کو نفع ملے۔ وہ دنیا کا نفع بھی مطلوب ہے، وہ آخرت کا نفع بھی مطلوب ہے۔ رمضان ایک احساس دلانے کے لیے آئے ہیں کہ زندگی تنہائی کا سفر نہیں ہے۔ رمضان ایک بھوک کے نام پہ ایک ایسا احساس ہے کہ اس کائنات میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بھوکے رہتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو پیاسے رہتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کو جی بھر کے کھانا نہیں ملتا۔ ایک صاحب بتانے لگے کہ ان کے بھائی کی شادی تھی، رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا کہ اس کی سگی بہن گوشت کسی شاپر میں ڈالے جا رہی۔ دوسرے بھائی نے اس کو محسوس کیا، تو اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے لیے بھی ساتھ لے جا رہی ہوں، آج تک اس نے اتنا جی بھر کے گوشت نہیں کھایا۔ آج تک اس نے اتنا جی بھر کے گوشت نہیں کھایا۔ ہماری زندگی روشنی کا سفر بنے، اندھیروں کے راہی نہ بنے، روشنی کے راہی بنے۔ مومن سخی ہوتا ہے، بخیل نہیں ہوتا۔ مومن صرف اپنی جنت کو ساتھ لے کے نہیں چلتا، مومن صرف اپنی خوشیاں ساتھ لے کے نہیں چلتا، مومن صرف اپنی تھیلی نہیں بھرتا، اپنی جیب نہیں بھرتا،
اگر اسے تھیلی بھرنے اور جیب بھرنے کا کوئی گر آ گیا ہے تو وہ دوسروں کی خیر خواہی چاہتا ہے، وہ دوسروں کا نفع چاہتا ہے۔ کیوں فرمایا روزہ خیر خواہی کا نام ہے؟ روزے میں ہم نے خیر خواہی کو دینا بھی ہے، خیر خواہی کو تلاش بھی کرنا ہے۔ عالم کے خیر خواہ ہم بن جائیں، امت کے خیر خواہ ہم بن جائیں۔ ہم نے تو ابھی خیر خواہی کا صرف پیغام دیا ہے، کام نہیں کیا۔ تسبیح خانے نے صرف خیر خواہی کا پیغام دیا ہے، ابھی کام نہیں کیا۔ ہم تو اپنے کام کرنے میں نادم ہیں، شرمندہ ہیں۔ اللہ نے عالم بھر کو متوجہ کر دیا، عالم بھر کی ساری زبانوں کو، سارے مسالک کو، فرقوں کو متوجہ کر دیا۔ ابھی تو صرف پیغام ہے، کام نہیں ہے۔ اور لوگوں کو محسوس ہونا شروع ہوا کہ شاید یہاں ایسی خیر ملتی ہے جس سے ہمارے دنیا آخرت کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اپنے دن اپنی راتیں، اپنی صبح اپنی شامیں ہمیں روشنی بن کے جینا ہوگا۔ بر صغیر میں جتنے بھی اولیاء کرام تشریف لائے، کوئی بغداد سے، کوئی افغانستان سے، کوئی ایران سے، کوئی عراق سے، کوئی شام سے، کوئی ترکی سے، اور کوئی مدینہ منورہ سے، اور کوئی مکہ مکرمہ سے، یہ سارے روشنی بن کے آئے تھے۔ ایسی جگہوں سے لوگ آئے جہاں ٹھنڈک تھی، اور ایسی جگہوں پہ آئے جہاں آگ برستی اور گرمی ہے۔ حضرت عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر کہاں روس سے آئے تھے، آذربائیجان سے، اور وہاں برف اور ٹھنڈک، اور کہاں سندھ کا وہ خطہ جہاں گرمی ہی گرمی اور خشکی ہی خشکی، روشنی کا پیغام پھیلاتے ہوئے اگر طبیعتیں ٹوٹی اور مزاج ٹوٹا اور غذائیں اور ماحول ان کا تبدیل ہوا، تو یہ چیز ان کی منزل میں پتھر نہیں بنی، رکاوٹیں نہیں بنی، بلکہ انہوں نے مدینے والے کے پیغام کو ایسی جگہ تک بھی پہنچا دیا جہاں وہاں کے فرد بھی رہتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ وہاں کی گرمی اور وہاں کی دھول ایک پیغام دیتی ہے کہ اگر پیغام پہنچانا ہے تو پھر ایسی جگہ آؤ جہاں طبیعت بظاہر مائل نہ ہو۔ روزے کے نام پہ گھر چھوڑ دینا طبیعت مائل نہیں ہو رہی، روزے کے نام پہ گھر کی سہولتوں کو چھوڑنا بظاہر طبیعت مائل نہیں ہوتی، اور روزے کے نام پہ اپنی طبیعت کو توڑنا، حکم کا نہ توڑنا، بظاہر طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ اپنے دن اپنی راتیں آج تک اپنے مزاج سے ہم نے چلائی، اپنی صبح اپنی شامیں آج تک اپنی منمانی میں زندگی کے دن رات گزرے۔ آج ہمارا پہلا روزہ ہے الحمدللہ، اور ہم نے پہلا روزہ رکھا ہے۔ آج اس پہلے روزے کے ساتھ ہم نے ایک پیغام اپنے دل کو بتانا ہے کہ دیکھ بس اب تو نے ابھی کھا لیا، اگلا حکم نہیں کھانے کا جس وقت تک حکم نہ دیں، اور یہ پیغام اس دل کو پختہ کرانا ہے، پکا کرانا ہے، اور وہ یہ کرانا ہے کہ اب اگلا جب تک حکم نہیں ہوگا میں نہیں کھاؤں گا۔ اور یہ صرف کھانے تک حکم نہیں، زندگی کے ہر مزاج، ہر قدم، ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر وقت تک حکم ہے کہ اگلا قدم ہم نے زندگی کا پوچھ کے گزارنا ہے، افطار پوچھ کے کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرنا۔ ابھی سحری کھاتے ہوئے بہت سی طبیعت چاہ رہی تھی کہ میں اور کھا لوں، یا دل چاہ رہا تھا کہ میں عبادت میں گزاروں، بڑی دیر سے کھا لوں، حکم ہوا کہ نہیں، وقت ختم ہو جائے گا۔ جی میں آیا کہ بس کھانا کھا کے نماز پڑھ کے سو جاؤں، حکم ملا نہیں،
ہماری یاد میں چند لمحے گزارنے ہیں، ہماری یاد کے تذکرے سننے ہیں، ہماری یاد کی یاد دہانیوں میں طبیعت کو مائل کرنا ہے۔ روزہ یہ پیغام ہے کہ اب حکم کے وقت کھانا کھایا ہے، اگلا کھانا جس کو افطار کہتے ہیں وہ حکم کے وقت کھائیں گے، اور یہ زندگی کا ایک سبق چلتا رہے گا کہ ہم مان کے چلنے والے ہیں، ہم اپنی طبیعت کے غلام نہیں ہیں، ہم آقا مدینے والے کے غلام ہیں، اور ہمارے مزاج میں ماننا آ گیا ہے، ہم مانے بغیر زندگی کے دن رات نہیں گزاریں گے۔ آج کا افطار ایک پیغام دے گا، اور اس پیغام کے سفیر آپ ہیں کہ آج کا افطار ایک پیغام دے گا اور اس کے آپ سفیر ہیں، اور عملی نمونہ ہیں کہ دیکھیں اب کھا لیا، اب سارا دن میں طبیعت کھانے کو چاہے یا پینے کو، اور سارا دن میں طبیعت چاہے کہ اب یہ کر لے نہیں، یہ کھا لے نہیں، یہ پی لے نہیں۔ ہم عشق کے سفیر ہیں، ہم پیار کے سفیر ہیں، ہم اطاعت کے سفیر ہیں، ہم ماننے کے سفیر ہیں۔ سارا دن اللہ پاک کو اپنی قربانی انشاءاللہ دکھائیں گے، اور سارا دن میں اللہ جل شانہ کو اپنی اطاعت فرما برداری اور اپنی بندگی اور غلامی کا عملی نمونہ دکھائیں گے کہ مولا پانی بھی سامنے، کھانا بھی سامنے، اور ہماری جیبوں کے اندر بھی ہم کھانا رکھ سکتے ہیں اور خفیہ پانی بھی پی سکتے ہیں، لیکن سارا دن میں ہماری زندگی کا عملی نمونہ اور عشق کا عملی انداز یہی ہے کہ جب تیرا حکم ہوگا اس وقت کھائیں گے، جب تیرا حکم ہوگا اس وقت کھانا بھی چھوڑ دیں گے۔ مولا تو نے تو کہا تھا حرام نہ کھاؤ، حلال کھاؤ، اب جب تو نے خود حلال سے ہی منع کر دیا، ہمیں تو تیری اطاعت چاہیے، ہمیں تو تیری رضا چاہیے، ہمیں تو تیری محبت چاہیے، ہمیں تو تیرا عشق چاہیے۔ تو حرام پہ منع کرے ہم حرام چھوڑ دیں، تو حلال پہ منع کرے ہم حلال چھوڑ دیں، تو جس پہ راضی۔ یہ عملی عشق آج تجھے ہم کر کے دکھائیں گے، اور تو 30 روزے کہیں ہم 30 روزے، تو 40 کہیں ہم 40، تو ساری عمر کا روزہ کہیں ہم تو ساری عمر کے روزے کی نیت کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ کافر بھی وہی زندگی گزارے، مومن بھی وہی زندگی گزارے، اتنے سال کی زندگی، 50 60 70 80 سال کی زندگی کافر گزارے، اور اتنے سالوں کی زندگی مسلمان گزارے، کافر ہمیشہ کے لیے جہنم، مسلمان ہمیشہ کے لیے جنت، یہ کیا بات ہے؟ جواب دیا، کافر نے طے کیا ہے زندگی میری 100 سال کی ہو یا 1000 سال کی ہو، میں نے حالت کفر میں گزارنی ہے۔ مسلمان نے طے کیا ہے زندگی میری 100 سال کی ہو یا 1000 سال کی ہو، میں نے حالت ایمان میں گزارنی ہے۔ میرے اللہ کے ہاں جذبے تلتے ہیں، اس کے جذبے کے بقدر اس کا جہنم کا ہمیشہ کا فیصلہ ہوا، اس کے جذبے کے بقدر اس کے لیے جنت کا ہمیشہ کا فیصلہ ہوا۔ والا یہ روزے 3 نہیں 30 نہیں، یہ ساری عمر تو حکم فرمائے جان تیری دی ہوئی ہے اور ہم تیرے لیے قربان کر دیں گے، اور قربان کرنے کے بعد کہیں گے مولا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم تو اس جذبے کو لے کے چلنے والے ہیں، ہم تو مشکلات کا استقبال کرنے والے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو موت کا استقبال کرنے والے ہیں، اس کی راہوں میں اس کے لیے اگر موت آتی ہے تو اس کا استقبال ہوگا۔ آج سارا دن روزے دار نہیں ہے، اس کریم کے عشق کا ایک عملی نمونہ ہے۔ روزے دار صرف روزے دار نہیں ہے، اس کریم کے عشق کا عملی نمونہ ہے۔ مولا ہم تیرے چاہنے والے ہیں، بس اب تیرے چاہنے میں اگر تیری چاہت ہے کہ اس گرمی میں، اس حبس میں اور اس لو میں اگر تو کہتا ہے بھوکا اور پیاسا رہے تو مولا کوئی حرج نہیں، تو دیتا رہا میں کھاتا رہا، تو دیتا رہا میں کھاتا رہا اور جی بھر کے کھایا۔ اگر کچھ لمحوں کے لیے تو نے کہہ دیا کھانا چھوڑ دے، مجھے تجھ سے شکوہ نہیں، مولا تیرا شکریہ ہے۔
اپنے پیار اور عشق کے لیے تو نے مجھے قبول کیا ہے، کسی جانور کو نہیں قبول کر لیا، کسی کتے اور بندر کو نہیں قبول کر لیا، کسی بڑے طاقتور شیر کو بھی قبول کر لیتا کہ شیر روزہ رکھتے ہیں، بندر روزے نہیں رکھ سکتے۔ مولا تو نے مجھے قبول کیا، تو نے مجھے قبول کیا، یہ تیری محبت ہے۔ اور پھر انسانوں میں سارے انسان روزہ نہیں رکھتے، صرف 10-15% روزہ رکھتے ہیں، ان میں سے مولا میرا نمبر آ گیا۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عظیم بات ہے، میرا نمبر آ گیا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، مولا تو جس کا چاہے انتخاب کرتا ہے، تو جس کا چاہے انتخاب کرتا ہے، جس کو چاہے منتخب کرتا ہے، سلیکشن کرتا ہے۔ الیکشن ہوتے تو میں تو ہار جاتا ہوں، یہ تو سلیکشن ہے، تو نے خود چنا ہے، تبھی تو میں روزے دار ہوں۔ اگر الیکشن ہوتے کہ صرف نیک لوگوں کو ہم روزہ رکھوائیں گے، ہم خود چنیں گے، مولا میں تو پتہ نہیں ہزارویں کروڑویں کی لسٹ میں آتا۔ اگر تو الیکشن کر لیتا کہ ہم نیک لوگوں کو اپنی خاص عبادت ہے، ہماری خاص عبادت ہے جو سال میں ایک دفعہ آتی ہے، حج زندگی میں ایک دفعہ، نماز 5 وقت، ساری عبادتیں، لیکن روزے والی عبادت سال میں ایک دفعہ ہے۔ مولا تیری اگر عبادت کا انتخاب کرنا ہے تو نے، تو پھر انتخاب میں اگر تو اوروں کو چن لیتا اور میں تیرے انتخاب میں نہ آتا۔ تیرا شکر ہے تو نے مجھ جیسے گرے پڑے کو اپنی اس عبادت کے لیے چن لیا، یہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ جیسے کمزور کو اپنی عشق کی بازی اور عشق کی عبادت کے لیے چن لیا۔ روزہ عشق کی عبادت ہے۔ اس پہ شکر ادا کریں۔ اور یہاں جو پردیسی بیٹھے ہیں، مسافر بیٹھے ہیں، ان کے لیے ایک بہت زبردست قسم کی خوشخبری ہے، جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے یہاں روزہ رکھنے آئے بیٹھے ہیں، ان کے لیے اس سے بڑی خوشخبری ہے۔ پردیسی کے ساتھ رب بڑی رعایتیں کرتا ہے۔ پردیسی کی تو فرض نماز آدھی ہو جاتی ہے، کلمے کے بعد سب سے بڑی کائنات کی جو سب سے زیادہ زندگی کا نظام چلتا ہے وہ نماز سے ہے۔ پردیسی کی تو نماز بھی اللہ آدھی کر دیتا ہے، پردیسی کے ساتھ تو بہت ساری رعایتیں کر دیتے ہیں، اور پردیسیوں کی آہوں پہ فرشتے آہیں کرتے ہیں، اور پردیسی کی آہوں پہ عرش الہی ہلتا ہے۔ کتنے پردیسی بیٹھے ہیں، اور پردیسی یہاں روزہ رکھنے آئے ہیں، رب کو راضی رکھنے آئے ہیں، کرنے آئے ہیں۔ کتنے ٹھنڈے علاقوں سے آئے لوگ بیٹھے ہیں، جن کے ہاں ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈی ہوائیں ہیں۔ اس پردیسی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور بعض اوقات میں خود محسوس کرتا ہوں کہ مجھے ان پردیسیوں کی وجہ سے مل رہا۔ پردیسی آتے ہیں، کبھی گھر، کبھی بیوی، کبھی بچے، کبھی چاند سی بیٹی، چاند سا بیٹا، کبھی گھر کا سکون، کبھی گھر کا چین، کروٹ بدلتے ہوئے یاد آتا ہے، اور اسی لمحے کہتا ہے کہ مولا تیری تلاش میں نکلا ہوں۔ کوئی تسبیح خانے میں سب سے زیادہ کھانا نہیں، کوئی مرغن چیزیں نہیں، مولا تیری یاد میں نکلا ہوں۔ یہاں تو چارپائی اور بیڈ بھی نصیب نہیں، یہاں تو چٹائیوں پہ سونا ہے، پر مولا تیری یاد میں نکلا ہوں۔ میری اس تھوڑی چھوٹی ٹھوکروں کو آخرت کی بڑی بڑی ٹھوکروں کے بچنے کا ذریعہ بنا لینا۔ ہاں، پردیسی تو یہاں آ کے بہت کچھ پا رہے ہیں، پردیسی تو خوش قسمت ہے، پردیسی تو خوش قسمت ہے، اور لاہور والے خوش قسمت ہیں جو پردیسیوں کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے۔ لاہور والے اس سے زیادہ خوش قسمت ہیں جو پردیسیوں کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے، مسافر کے ساتھ۔ اللہ پاک نے جو 4 درجے خرچ کرنے کے بیان کیے ہیں، وہ بذی القربی والیتامی والمساکین، اور 4تھا درجہ وابن السبیل جو ہے یہ پردیسیوں کا درجہ ہے۔ مسافر
परदेसी। मैं खुश किस्मत हूं, मैं परदेसियों के दरमियान बैठा हूं, इनके ऊपर अल्लाह की रहमत बरस रही। एक परदेश वो है जो दौलत का हो, एक परदेश वो है जो रब का हो और मदीने वाले का हो। मौला मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं लाहौर के तारीखी मकामात नहीं देखने आया। मैंने तो फैसला किया है कि मैं तस्बीह खाने में अब आया हूं, फिर रमजान के बाद ही मैं तस्बीह खाने से निकलूंगा, या मैंने अगर घर जाके जो है जाना है तो फिर उस वक्त निकलूंगा। बस मैं तो आया यहां हूं। दुनिया रौनक चीजें बड़ी देखी हैं, आरज़ुएं खून हो या हसरतें पामाल हो, अब तो इस दिल को तेरे काबिल बनाना है मुझे। जाग जाओ भाई, टेक छोड़ दो, टेक छोड़ दो। सुबह टेक ना लगाया करो, ऊंघ आती है। टेक हटा लो, बहुत जहरीली है इस वक्त। फैसला करना है मैंने। ये तस्बीह खाने का पैगाम है कि अल्लाह के लिए घर छोड़ना, अल्लाह के लिए घर का सुकून छोड़ना, अल्लाह के लिए घर की मोहब्बतें छोड़ना, चाहतों को छोड़ना, सब चीजों को छोड़ दिया, पर तस्बीह खाने के पैगाम को नहीं छोड़ा। अल्लाह की मोहब्बत, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इस पैगाम को नहीं छोड़ा। आप खुशकिस्मत हैं परदेसियों, खुशकिस्मत हो, और मुझ जैसे बैठे हुए लोगों तुम खुशकिस्मत हो। इन परदेशियों के साथ, मुसाफिरों के साथ बैठे हो जो अल्लाह के लिए निकले हैं। तिजारत कौन सी? हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, अल्लाह की तिजारत लेने के लिए, अल्लाह से तिजारत करने के लिए निकले हैं। क्यों आए तस्बीह खाने में? उसने कहा जी अल्लाह के लिए आए। क्या करने आए? रोजा रखने आए। तो ये रोजे घर नहीं रख सकते थे? रोटी नहीं मिलती थी घर में? कहा मिलती थी। इससे अच्छी? कहा बहुत ज्यादा। तो यहां क्या करने आए? कह रहे रोजा रखने आए। तो रोजा तो वहां रख सकते थे, क्यों आए? खेलने का ना पूछ, क्यों? इश्क की दलील नहीं होती। क्या पूछता है तुम उससे? या क्यों आया मैं? क्यों आया? पिछले साल एक साहब आए, हर बंदे को तस्बीह खाने से मुतनफ्फिर करते थे और यहां पूरा रमजान गुजारा। हर बंदे को तस्बीह खाने से नफरत दिलाते थे। उनका एक मिशन था, वो इसलिए आए थे। मुझे एक बंदा कहने लगा, उसने मुझसे भी पूछा क्यों आए, क्या करने आए, यहां क्या है? तारिक तो दुनियादार आदमी है, फलां फलां ऐसे। उन्होंने कहा छोड़, इश्क की दलील नहीं होती, छोड़ मुझे। और मुझे भी पता चल गया। मैंने कहा इसको क्या कहोगे, बस ईद गुजार के चला जाएगा। उसका मिशन यही था, एक एक बंदे को मुतनफ्फिर करना है, उसने नफरत दिलानी है। लेकिन इश्क इश्क होता है। जब इश्क दिल में लग जाता है, फिर इसको जितना मुतनफ्फिर किया जाए, ये उतना अंदर जुड़ जाता है। आपको इश्क लाया है, प्यार लाया है, मोहब्बत लाई है। और ये इश्क प्यार नागवारियों को बर्दाश्त नहीं करवाता, बल्कि नागवारियों को सरों का ताज बना देता है। नागवारियों को दिल में जगह दिलाता भी है और बहलाता भी है। नागवारियों से बंदा बहल जाता है, अगर इश्क है तो, अगर प्यार है तो, अगर जज्बा है तो। और माशाअल्लाह आपके अंदर है तो आप आए बैठे। आज का दिन मेरा कीमती बन जाए, मेरी आंखें रोजादार हो, मेरा पेट सिर्फ रोजादार ना हो, मेरी आंखें रोजादार हो, मेरे कान रोजादार हो, मेरे जज्बे रोजेदार हो।
اپنے لمحات، اپنے دن رات، اپنی صبح، اپنی شاموں کو میں نے آج کا دن قیمتی بنانا ہے۔ افطار کے وقت روزہ مجھ سے شکوہ نہ کر رہا ہو کہ مجھے آج کا دن تو نے کیسا تار تار کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، میرا کوئی لحاظ نہ رکھا، میرا کوئی احساس نہ کیا۔ افطار کے وقت روزہ ہمارے لیے شکایتی نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں۔ آج کا دن ہم نے کیسے گزارنا ہے؟ اپنی تسبیح میں، اپنی تلاوت میں، اپنی ذکر میں، اور خاص طور پہ اجتماعی عمل میں آج کا دن ہمارا کیسے گزرے گا؟ بس اگر گزرا بہترین تو سمجھ لو کہ میرا وقت قیمتی بن گیا اور میں اس کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا۔ روزہ تو گھر بھی رکھ سکتے تھے، یہاں رکھا اس لیے ہے کہ کہیں گھر میں کوئی طبیعت غالب نہ آ جائے، یہاں رکھا اس لیے کہ تربیت غالب آئے، شریعت غالب آئے، محبت غالب آئے اور عشق غالب آئے۔ یہی 4 لقمے تو گھر میں بھی کھانے تھے، یہاں اس لیے کھائے کہ یہ 4 لقمے تو ویسے ہی کھانے ہیں، لیکن ہو ایسے جس میں اس کا ساتھ عشق بھی ملے، اس کا پیار بھی ملے اور تربیت بھی ملے۔ یہ طبیعت بہت باغی ہو گئی ہے میری، اس کو کہیں تھوڑا سا ماننا بھی آ جائے، اس لیے روزے رکھنے یہاں آیا ہوں، کچھ ماننا بھی آ جائے۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ اب تو جینا مرنا سیکھنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہی کچھ سیکھنے آیا نا؟ میں آپ کو سکھا کہا رہا ہوں، ہم سارے اپنے سبق کی دہرائیاں کر رہے ہیں۔ کبھی آپ سبق سنائیں گے تو میں سنوں گا، کبھی میں سبق سناؤں گا تو آپ سنیں گے، ہم سارے سبق یاد کر رہے ہیں۔ میں کہاں سے آپ کو سکھا رہا ہوں؟ میں تو خود سیکھنے والا ہوں، میں آپ کو کہاں سکھا سکتا ہوں؟ میں تو قدم قدم پہ خود سیکھتا ہوں، اپنے ساتھ ہم سفر اپنے چلنے والوں سے اصلاح ہی لیتا ہوں کہ مجھے بتا دیا کرو میں کہاں کس لمحے میں کہاں غلطی کرتا ہوں۔ زندگی کا ایک سفر ہے، ایسے کر کے جائیں۔ یہ رمضان آیا تھا، آج اس کو آتے آتے صدیاں ہو گئی ہیں۔ یہ رمضان آیا تھا، ایک صدی میں کتنے رمضان آتے ہیں؟ 100 رمضان آتے ہیں۔ یہ رمضان آیا تھا، اس کو آتے آتے صدیاں ہو گئی ہیں۔ یہ رمضان ہر دفعہ آتا ہے اور اپنے ساتھ اللہ کی محبتوں کے پیغام لاتا ہے، اور جب چلا جاتا ہے لوگوں کے رویے، لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، مس بہیو کیا یا بس لوگوں نے میرے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، یہ رویوں کا پورا رجسٹر لے کے اللہ کے پاس جاتا ہے۔ آج پہلا روزہ ہے اور پہلے روزے میں رمضان کے ساتھ ہم نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے، ہمارا ایٹیچیوڈ، ہمارا رویہ اور ہمارا رمضان کے ساتھ احساس کیا ہو، اس کو آپ فیصلہ کر لیں، میں فیصلہ کر لوں۔ اگر تسبیح خانے میں آ کے بھی اپنی طبیعت میں چلے تو پھر رمضان آئے گا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ رمضان ہمارا شام کو ہم سے شکایت تو نہیں کرے گا، اس میں تربیت اپنی طبیعت کی بھی کرنی ہے، اپنے مزاج کی بھی کرنی ہے، اپنے من کی بھی کرنی ہے، اپنی سوچوں کی بھی، اپنے جذبے کی بھی، اپنی نظروں کی بھی۔ رمضان کے اندر تسبیح خانے کے اندر رہ کے بھی اپنی نظروں کی حفاظت، اپنے جذبوں کی حفاظت، اپنی سوچوں کی حفاظت اور اپنی طبیعت کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ رمضان ہے۔ اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے
اللہ کو اللہ کے ناموں سے منائیں گے. الہی کوئی تجھ سے کیا مانگتا ہے؟ الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں. اللہ کو یاد کرنا ہے اور اللہ کو منانا ہے اللہ کے ناموں کے ساتھ، اللہ کے سچے جذبوں کے ساتھ، اور اللہ کے سچے پیار کے ساتھ، اور اللہ کے سچے ناموں کے ساتھ. اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے. اور اس انداز سے یہ ذکر اونچا کیوں کرتے ہیں ہم قادری سلسلے میں؟ وہ اس لیے کہ بندہ بعض اوقات روتا ہے اور روتے روتے اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، اور جب ہچکیاں بن جاتی ہیں تو آوازیں نکلتی ہیں، اور جس کے سامنے رو رہا ہوتا ہے اس کو ترس زیادہ آ جاتا ہے. مولا تیرا نام لے رہے، اور تیرے نام کو لیتے ہوئے ہم اپنی سوچوں سے بالا تر، اپنے وجدان سے بہت آگے تیرے نام کو پکاریں گے کہ کہیں تیرے نام کو اس لیے کہ تجھے ترس آ جائے اور تو راضی ہو جائے، تجھے ترس آ جائے اور تو راضی ہو جائے. میں ذکر کرنا کیسے ہے؟ غور سے سنیں، جاگ جائیں. غور سے سنیے، جاگ جائیے. ہاں جی، جاگ گئے؟ نہیں، ابھی تک بہت سے سو رہے ہیں، ابھی تک بہت سے سو رہے ہیں. ذکر کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے نام کو اللہ کے دھیان کے ساتھ کرنا ہے. نام کس کا؟ اللہ کا. اور دھیان کس کا؟ اللہ کے نام کو اللہ کے دھیان کے ساتھ کرنا ہے. اللہ کے نام کو اللہ کے دھیان کے ساتھ کرنا ہے. ایسے ذکر کرنا ہے کہ اللہ کا نام لینا ہے اور اللہ کا دھیان ہو، جمع کے، طبیعت کو مائل کر کر کے اللہ کے نام کو اللہ کے دھیان کے ساتھ یوں ذکر کرنا ہے. ادھر ادھر میں کیوں دیکھوں کوئی کیسے کر رہا، کوئی کیسے کر رہا. کسی کو اگر جب درد لگتا ہے، جگر کا ہو، گردے کا ہو، دل کا ہو، گھٹنے کا ہو، وہ جب ہائے ہائے کرتا ہے، کیا اسے ہوش ہوتا ہے دوسروں کو دیکھنے کے لیے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا؟ اس کو تو اپنی ہائے میں سے فرصت نہیں ہوتی، اس کی تو اپنی ہائے سے فرصت نہیں ہوتی. اللہ کا نام لینا ہے کس کے دھیان کے ساتھ؟ اللہ کے دھیان کے ساتھ. اور اس کے بعد مراقبہ کرنا ہے. تصور صرف اور صرف یہ ہو کہ عرش الہی سے اللہ کا نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. ذکر زبان کی عبادت ہے، مراقبہ دل کی عبادت ہے. اور اس چیز کو دل کے اندر دہرانا ہے کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا، میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. اور اس مراقبے کو پھر تنہائیوں میں بیٹھ کے اس کی مشق کرنی ہے، تنہائیوں میں بیٹھ کے مشق کرنی ہے اس مراقبے کے. اب ہم بیٹھ کے ذکر کریں گے اللہ کا، اور اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کے دھیان کے ساتھ. اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ. ہماری طبیعتیں ذکر کے لیے مائل ہوں اور ہمارا مزاج ذکر پہ متوجہ ہو، ہمارے اندر ذکر کی چاہت ہو اور ہمارے اندر ذکر کی طلب ہو، اور سچے جذبے کے ساتھ ذکر کرنے ہیں. ساتھ والے کو سنانے کے لیے نہیں، اس کریم کو سنانے کے لیے، اس رب کو سنانے کے لیے سچے جذبے کے ساتھ ذکر کرنا، اس رب کو سنانے کے لیے کہ اللہ تو سن لے. سارے جہان نے سن لیا اور واہ واہ کہہ دیا، میرا نقصان ہو گیا، اور تو نے سن لیا اور تو نے ایک دفعہ فرما دیا، بہت اچھا مولا میری ساری زندگی کا کام بن گیا. تو اللہ کا ذکر کس کے دھیان کے ساتھ؟ کس کے دھیان کے ساتھ؟ اللہ کے دھیان کے ساتھ. اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ.
اب ہم ذکر شروع کرتے ہیں اور اس اللہ کے دھیان کے ساتھ. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اللہ 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 اللہ.
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اول الاولین ویا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعترتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. کچھ گزارشات ہیں جو یہاں قیام کرنے والوں کے لیے ہیں. درخواست ہے کچھ یہاں قیام کرنے والوں کے لیے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے سامان کی خود حفاظت کریں. ہماری غفلت کی وجہ سے کوئی گناہگار نہ ہو جائے. اور موبائل کے لیے میں نے عرض کیا تھا اس رمضان میں موبائل کا بھی روزہ ہوگا، اس کو بند رکھیے. وقت ضرورت دن میں کسی دفعہ شام کو یا صبح کوئی بات کرنی ہو بس بند رکھیے. آپس میں بے تکلفی نہ ہو، دوستیاں نہ لگائیں. رشتے ناطے معاملات کاروبار پھر شروع ہو جائیں پھر اس میں بہت نقصان ہوتا ہے. جسمانی بدنی خدمت ممنوع ہے کہ کوئی کسی کو دبائے. بوڑھوں کو بڑی عمر والوں کو کپڑے دھو دیں، ان کا بستر بچھا دیں، ان کا بستر سمیٹ دیں. بدنی خدمت یہ نہ کریں. سحری اور افطاری کا اعلان ہوتے ہی فوراً جمع ہو جائیں اور
समेट के बैठे, मिल मिल के बैठे, और 20 मिनट पहले, इफ्तारी के 20 मिनट पहले लंगर समेट दिया जाता है। अपनी इबादत उस वक्त छोड़ दें, बस सिर्फ लंगर के लिए तशरीफ ले जाएं। गलियों में जगह जगह खड़े ना हो, बल्कि फैसला करें कि हमने तो तस्बीह खाने के बाहर नहीं जाना, अगर हमारी कोई असल जरूरत है तो यहाँ के जिम्मेदारों से साबुन जो है दफ्तर में मिल रहा है, हमने रखा है दानिस्ता, कपड़े धोने वाला, नहाने वाला, क्यों ये दोनों हैं? हाँ जी, अच्छा, कपड़े धोने वाला नहीं रखा, वो भी आज आ जाएगा। जिम्मेदारों से लिख लें, कपड़े धोने वाला साबुन इंशाल्लाह वो आज मंगवा के रखें। तेल भी है, कुछ जरूरत की चीजें हमने रख दी हैं। अपनी जरूरत को यहीं समेटें। और अगर पैदल चलना है, वॉक करनी है, छत बहुत कुशादा है, और अपने ही जूते इस्तेमाल करें जहां भी जाएं, और उसके बाद जूते स्टैंड में रखें वापस, ताकि फैले ना हुए हों। अपना बिस्तर मुख्तसर जगह पे लगाएं और फौरन नमाज के पहले समेट दें। कोशिश करें मुख्तसर जगह हो। और इज्तिमाई मामूलात पे तो भरपूर शिरकत करें। ज़ोहर के बाद इज्तिमाई अमल है, असर के बाद इज्तिमाई अमल है, फिर तरावी है, इसमें सबसे ज्यादा शिरकत करें। वो उस वक्त होगा जो वक्त सोने के लिए दिया जाए तो सो जाएंगे, अगर न दिया तो फिर ऊँघते रहेंगे। और अपनी नींद घर में जितनी है उससे कम तो हो, बढ़ाए नहीं। और मैंने अर्ज किया, अगर आप चाय की आदि घर में नहीं है तो यहां न पिए। यहां हम आदतें छोड़ने के लिए आए हैं, आदतें बनाने के लिए नहीं आए। इबादत और मामूलात अगर आपने तस्बीहात करनी है तो हाल नंबर 2 वुजू खाने के साथ है, उसमें दिन रात मामूलात करने हैं तो वहां तशरीफ ले जाएं। वहां दरियां बिछा दें, अभी चटाइयों के ऊपर दरियां बिछा दें। एक तो ये अर्ज है, दूसरा साबुन भी कपड़े धोने वाला। जिम्मेदार के अलावा कोई बंदा तलकीन तालीम न करे, हल्का न लगाए, जिसकी जिम्मेदारी हो वही ये काम करे। सियासी फिरका वाराना बातें ये मौजू हमारा नहीं है, और इस मौजू को तो हमने तस्बीह खाने की हाजिरी के बाद भी अपनी तबीयत से निकालना है। और अपने आप को तस्बीह खाने तक महदूद रखें, और एक दूसरे से माली इमदाद का सवाल न करें। मोबाइल का, मोबाइल के बैलेंस का, माल की इमदाद का, अपनी गुर्बत तंगदस्ती का सवाल न करें। यहां तो अल्लाह से सवाल, अल्लाह से अपनी जरूरतें हम मनवाने आए हैं। लंगर खाने में गैर मुतल्लका अशखास ऊपर न जाएं बार बार, क्या पक रहा, क्या हो रहा, किस तरह हो रहा। मेरा मुकद्दर नसीब जो मुझे मिलेगा इंशाअल्लाह वो मिल के रहेगा। बैतुल खला इस्तेमाल करने के बाद एक लोटा बहा दिया करें, जरूरी है। और गुस्ल खाने में इतनी देर रहें, कोशिश करें कि गुस्ल माने किसी का ख्याल करें। गुस्ल खाने में एहतियात करें कि दूसरा बंदा भी गुस्ल खाने में उसको बारी मिले, और कम वक्त रहें गुस्ल खाने में। नहाने के बाद अपना सामान, चीजें वगैरह गुस्ल खाने में फेंक के ना आए। साबुन का ऊपर का कवर है, कोई दूसरी चीजें हैं, बल्कि वो समेट दें, 7 डस्टबिन पड़ी उसमें डाल दें। हर फर्द यहां सफाई का ख्याल रखें। सुरमा, मिसवाक, खुशबू, तेल, कापी, पेंसिल, साबुन दफ्तर से कीमतन मिल सकता है। कपड़े धोने के लिए हर तीसरे दिन धोबी आएगा,
یہاں جو حضرات دھوبی سے دھلانا چاہیں گے بہت کم قیمت میں، پچھلے دفعہ بھی دھوبی کی خدمت کو لیا تھا بہت کم قیمت میں، یہاں کا پانی، بجلی، چیزوں کو ضائع کرنے سے بچائیں۔ وضو کے لیے اتنا پانی کھولا کہ بندہ اس سے غسل ہی کر لے، ضائع کرنے سے بچائیں اور آپس میں درگزر محبت سے ملیں۔ اگر کوئی تجاویز ہو یا کوئی شکایت ہو تو کاغذ میں لکھ کے اس باکس میں ڈال دیں، یا ہماری جو بیٹھے ہیں خدمت والے جو بیٹھے ہیں اس پہ گیٹ پہ، ان کو یہ تجاویز ہو، شکایت ہو، ان کو جا کے عرض کر دیں۔ بلا وجہ ابکری کے دفتر میں نہ جائیں، گلی میں کھڑے نہ ہوں، اور لاہور سے آنے والے حضرات پارکنگ چھوٹے تسبیح خانے کے باہر کریں، دور گلی میں۔ سحری میں دہی چمچ سے استعمال نہ کریں اور پلیٹ کو منہ نہ لگائیں، سب کا خیال کریں، اور ذکر خاص کا کارڈ ساتھ نہ لے جائیں، یہ صرف یہاں کے لیے ہے۔ موبائل پر الارم نہ لگائیں، یا کوئی ایسا ہو کہ بالکل آپ کے لیے نہایت مختصر ہو تاکہ لوگوں کی نیند خراب نہ ہو، کیا پتا کوئی تہجد پڑھ کے، نفل پڑھ کے ابھی لیٹا ہو۔ پلیٹ میں اتنا سالن لیں جتنا کہ خرچ ہو جائے، اور جگہ جگہ روٹی کے ٹکڑے نہ کریں، بلکہ روٹی کے ٹکڑے استعمال کریں۔ اپنی مرضی کی خدمت نہ کریں، بلکہ خدمت والوں سے اگر جذبہ ہے تو ان کو عرض کر دیں، وہ آپ کی خدمت جہاں لگا دیں۔ اپنی مرضی سے ہر کسی کو وظیفے نہ بتائیں، بلکہ خط لکھ کر ایک وظیفہ اپنے لیے منتخب کرا لیں، جیسے میں نے رات آپ کے لیے دو انمول خزانہ منتخب کر دیا، اور یہی وظیفہ میں نے آپ کو اسپیشل دے دیا، انمول خزانہ۔ سلسلے کے معمولات کا بھرپور اہتمام کریں، تو ان 3 تسبیحات ہیں، ان کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ یہاں آ کے بھی اہتمام نہ ہوا تو کہاں ہوگا؟ دل اور آنکھ پر پہرے بٹھائیں اور خوب ان کی نگرانی کریں۔ دل پر کسی کے بارے میں دل میں بدگمانی، شک، وسوسہ، اور آنکھ پر پہرے بٹھائیں۔ رات عشاء کی نماز کے بعد فوراً سونے کی ترتیب بنائیں اور لائٹیں بند کر دیں، ہر بندہ لائٹ نہ جلائے، بس جو چھوٹی 0 کے بلب ہیں وہی جلتے رہیں، اور بلا وجہ رات کو چھت پہ نہ گزاریں، گلیوں میں باہر نہ گزاریں، اور خدمت والوں کا بھرپور ساتھ دیں۔ اگر کسی کو کوئی سختی تھوڑی سی ہو جائے نہ چاہتے ہوئے اور وہ محسوس کرے کہ، تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف بھی کریں اور اس کو اپنے لیے ترقی اور ثواب کا ذریعہ بنائیں۔ انتظامی معاملات میں دخل نہ دیں، بس آپ تو یہاں آئے ہیں اپنے معمولات کے لیے، اور جگہ جگہ اپنے کپڑے نہ لٹکائیں، کپڑے دھو کے ڈالنے کی جگہ اوپر ہے، جگہ جگہ کپڑے نہ لٹکائیں، اور کپڑے سوکھنے کے بعد فوراً اتار لیں تاکہ دوسروں کو موقع ملے۔ بالٹی میں زیادہ دیر کپڑے بھگو کے نہ رکھیں تاکہ اوروں کو موقع ملے۔ بعض لوگ مغرب کے بعد باہر سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، ان کی سیر و تفریح چھت ہے، وہاں چھت میں کچھ تھوڑا سا چل لیں۔ رات 11:15 بجے کے بعد مرکزی دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس پہ احباب احتیاط کریں۔ 11:15 بجے کے بعد 11:45 میں مرکزی دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ہر شخص حامیم لا ینصرون 313 دفعہ اور یا حفیظ و یا سلام کی ایک تسبیح، یہاں کی حفاظت، تسبیح خانے کی، درود محل کی، رسالے کی، میری نسلوں، میرے ساتھیوں کی، قیامت تک کی حفاظت، کفایت، کفالت، مدد کے لیے ضرور گڑ گڑا کے پڑھیں۔
ٹھیک ہے نا؟ اس کی کوشش کریں گے نا؟ انشاءاللہ تسبیح خانی کی ترتیب کے مطابق چلیں گے تو فائدہ ہوگا۔ ہم نے رات ایک سبق یاد کیا تھا کہ ہم نے تسبیح خانے کی ترتیب پر چلنا ہے، تسبیح خانے کو اپنی ترتیب پر نہیں چلانا۔ اور دوسرا، رات ایک دوسرا سبق ہم نے دہرایا تھا، عادت کو ختم کرنے میں کیا ہے؟ عادت کو ختم کرنا ہے اور عبادت کو زندہ کرنا ہے۔ اور تیسرا سبق تھا، تسبیح خانے کو اپنا بستر بنانا ہے۔ جس طرح اپنے بستر کی صفائی خیال کرتے ہیں، تسبیح خانے کی ایک ایک جگہ کو ہم نے اپنا بستر بنانا ہے، اس کا اتنا احتیاط کرنا ہے۔ چپ کا روزہ، موبائل کا روزہ، اور کس کا روزہ؟ بازار کا روزہ، ایسے؟ ہاں، چپ کا روزہ، اور آخری سبق جو ہم نے رات دہرایا تھا، الف بے کا خیال رکھنا ہے۔ الف اللہ کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ کے لیے، اور بے برداشت، باہر نہ جانا۔ بے سے مراد کیا تھا؟ ایک برداشت تھا، اور دوسرا جی بندوں کا خیال، اللہ کی مخلوق کا خیال، بندوں کا خیال۔ بیٹھنا، اجتماعی عمل میں بیٹھنا، اور بے کا کیا خیال تھا؟ باہر نہیں جانا، اور برداشت، بدلنا اپنے آپ کو، اور اللہ آپ کو خوشیاں دے، اللہ آپ کو برکتیں دے۔ بہت کچھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ، بہت کچھ لے کے گئے تھے اور بہت کچھ لے کے جا رہے، دنیا بھی، آخرت بھی، خیریں بھی، برکتیں بھی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ۔